خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے احباب کو یاد رکھنا چاہیے تذکرہ چل رہا ہے عبادت کے اس مقام کا جس کو حاصل ہونے پر بندہ عبادت کی لذت محسوس کرنے لگتا ہے. ظاہری بات ہے جب کسی شے کی لذت آنے لگتی ہے تو کشش اس شے کی اور زیادہ دل اور دماغ میں بڑھنے لگتی ہے. عبادت کی لذت کے بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمانی دعویٰ کرنے والے کا ایمان پہلے سے زیادہ رتبوں والا ہو گیا ہے. مومن کے ایمان کا بڑھنا اسے ان تمام بنیادی صفات میں بہت آگے بڑھنے کا
موقع دیتا ہے ایمان کا بڑھنا، جن بنیادی اوصاف کا پیدا ہونا ایمان کے دعوے کی شرط اول ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے۔ مومن بد کردار نہیں ہوتا، با کردار ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی شرائط ہے جو ایک صاحب ایمان میں ہوتی ہے۔ پھر اس کا ایمان صحیح ایمان بننے کے درجے حاصل کرتا ہے۔ مومن چور نہیں ہوتا، امین ہوتا ہے۔ مومن ڈاکو اور راہبر نہیں ہوتا، بلکہ محافظ ہوتا ہے۔ مومن رویوں میں انصاف کا قتل نہیں کرتا، فیصلوں میں انصاف کا بول بالا کرتا ہے۔ یہ وہ بنیادی خوبیاں ہے۔ مومن غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں نہیں دیتا، ایک اللہ کے نام کی نظر و نیازیں دیتا ہے۔ مومن اللہ کی کتاب کا نافرمان نہیں ہوتا، کتاب اللہ کے احکامات کا فرما بردار ہوتا ہے۔ مومن حدود اللہ کو پامال نہیں کرتا، بلکہ حدود اللہ کی پاسداری کرتا ہے۔ مومن اللہ کی صفتوں کو مخلوق میں تقسیم نہیں کرتا، وہ اللہ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ یہ مومن کی بنیادی صفات ہوتی ہے۔ اب جب اس کا ایمان بڑھتا ہے تو ان بنیادی صفتوں میں بھی درجہ بدرجہ اضافہ ہوتا ہے۔ وہ صرف سچا نہیں رہتا، بہت سچا ہو جاتا ہے۔ وہ صرف امین نہیں رہتا، بہت اونچے درجے کا امین ہو جاتا ہے۔ وہ صرف بہادر نہیں رہتا، بہت اونچے درجے کا دلیر ہو جاتا ہے۔ وہ صرف اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا، بلکہ بہت اگلے درجے کا مبلغ توحید بن جاتا ہے۔ یہ ہے ایمانی درجوں میں اضافے کا اظہار جو انسانی بستیوں میں مومنوں کی شخصیت سے ہونا چاہیے۔ جی ایسا بندہ کیسا مومن ہو سکتا ہے جس کے متعلق یہ تبصرہ ہو، نمازاں دیکھو یہ دنیا تکتاب دیکھو یہ دنیا،
تقریرا نے کھوئے دیا کہ کرتوت نے کھوئے دے. رویہ دیکھیں اس کا، الفاظ دیکھیں اس کے. مومن نہیں ہوتا یہ، ہاں مومن وہ ہوتا ہے جسے قرآن کریم کی نورانیت جب حاصل ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر اتنی روشنی ہو جاتی ہے، اتنی نورانیت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے اور اس کی عقل بھی ان رستوں کی نشاندہی کرنے لگتی ہے جن رستوں پر اللہ کے سچے عبادت گزار چل کے رب کی رحمتوں کے مستحق بنتے ہیں، اور وہ روشن دل اور روشن دماغ قرآن کی بصیرت سے معمول شخصیت کو لے کر پیغمبر کا سچا تابعدار بنتا ہے اور قدم قدم پر اپنے رب کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے. دیکھیے صحابہ کے بارے میں قرآن مجید نے مومنون حقا کہا. مومن تو وہ ہے، مومن تو اور بھی بہت سارے، اللہ کو ماننے والے، پیغمبروں کی تابعداری کرنے والے، آسمانی وحیوں کی صداقت کا اقرار کرنے والے، آسمانی وحیوں کی فرما برداری اور تابعداری کرنے والے بہت سارے مومن ہیں. سابقہ انبیاء کے سچے تابعدار ان زمانوں میں جب ان نبیوں کی نبوت کا زمانہ تھا. آج تو زمانہ ہے قرآن کے نبی کا، آج تو زمانہ ہے امام الانبیاء کا، آج تو زمانہ نبوی ہے. رحمت للعالمین، آج تو زمانہ نبوی ہے محبوب کبریا کا. آج اس زمانے میں سابقہ انبیاء کی تابعداری اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. آج کا زمانہ اور قیامت تک کا زمانہ قرآن کے مبلغ اور رب کے محبوب اور قرآن کے سچے داعی اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نبوی ہے. اب اگر کسی نے ایمانی بستی میں داخل ہونا ہے، اسے تابعدار بننا ہوگا قرآن کے قاری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مومن تو انبیاء صادقین کے ماننے والے وہ بھی مومن تھے، لیکن صحابہ کے بارے میں فرمایا قرآن کے پیغام کو سنانے والے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء کی دعوت توحید کو وصول کر کے اپنے سینوں کو جمال نبوی سے معمور کرنے والے یہ صحابہ جن کا سینہ قرآن کی نورانیت سے منور سینہ ہے، یہ صرف مومن نہیں، یہ اونچے درجے کے مومن ہیں جن کو میں اللہ المؤمنون حقا کہتا ہوں. پکے ہو، اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، اونچے ہو، حق مومن. مومن حق
جسے مخالف سنت سے آنے والی آندیاں اس کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آنے دیتی. وہ ہے مومن حق. مخالف سنت سے آنے والے تیر اسے اپنی پوزیشن چھوڑنے پہ مجبور نہیں کرتے. یہ ہے مومن حق. شیطان کے حملوں میں وہ رحمان کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. یہ ہے مومن حق. ہواؤں ہوس کی اسیری میں وہ مقید نہیں ہوتا. وہ اللہ کے احکامات اور پیغمبر کی تابعداری کے مقابلے میں ہواؤں ہوس کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سینے سے لگاتا ہے اور عملاً اللہ کی عبادت کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ ہے مومن حق. سبحان اللہ. خالی کھلی باتیں نہیں کرتا. خالی کھلی باتیں نہیں کرتا. اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں آگے بڑھ کر اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کا پہرے دار ہوتا ہے. یہ ہے مومن حق. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. یہ ہے مومن حق جنہیں اپنے پاس امانتوں کی لاج رکھنی ہوتی ہے اور انہیں اپنے وعدوں کا پاس رکھنا ہوتا ہے. یہ ہے مومن حق. سبحان اللہ. جی قرآن کو ماننے والے, قرآن کی روشنی کو ماننے والے قرآنی احکامات کو ماننے والے یہ معمولی درجے کے مومن نہیں. یہ ہے مومن حق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قرآن کا تفسیر ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ مومن حق. سبحان اللہ. پکے مومن اللہ. جی
اللہ کی نافرمانیاں تھیں تو تھیں، آپ کی زندگی میں موت تک کے لیے وہ پچھلی زندگی میں موجود اللہ کی بغاوتوں کو پکا پکا روک کر موت تک کے لیے اللہ کا سچا فرما بردار بن جانے والا یہ ہے مومن، یہ ہے مومن، بولیے یہ ہے مومن جو اپنے وعدے رب سے کیے ہوئے روز توڑ دیتا ہے، جو اپنی توبہ کو روز توڑ دیتا ہے۔ اس کا ایمان کہاں ایمان حق ہونے کا درجہ پا سکتا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرشوں پہ مستوی رحمتوں والا اپنی الوہیت کے دعوے کائنات کے سامنے پیش کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کوئی اور معبود نہیں، آسمانوں کا خالق معبود ہے۔ عرشوں پہ مستوی کہنے لگتا ہے کوئی اس کائنات میں سجدوں کے لائق نہیں، مسجود حقیقی وہی ایک ہے۔ عرشوں پہ مستوی رب، توجہ کریے گا، عرشوں پہ مستوی رب کہنے لگتا ہے جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ کسی کا نہیں، اس کا مالک وہی ایک اللہ ہے۔ عرشوں پہ مستوی اناؤنسمنٹ کرنے لگتا اپنی کتابوں کی شکل میں، اپنے نبیوں کی دعوت کی شکل میں۔ سبحان اللہ کیا اپنی کتابوں کی شکل میں اپنے پیغمبروں کی دعوت کی شکل میں، پیغمبروں کے اعلیٰ کردار کی شکل میں، پیغمبروں کی اعلیٰ سیرت کی شکل میں، پیغمبروں کی حسین صورتوں کی شکل میں، آسمانوں کی تخلیق کی شکل میں وہ کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں، زمینوں کی وسعتوں کو کی شکل میں وہ کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں، فضاؤں کی تسخیر کی شکل میں وہ کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں، پھولوں کی خوشبو کی شکل میں وہ کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں، پھلوں کے ذائقوں کی شکل میں وہ کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں، ماں کے رحم میں جنین کے انسان بننے تک کے مرحلوں کو عبور کرنے میں وہ کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں۔ خون کے قطرے کو زمین بننے کے مرحلے تک پہنچنے پر وہ کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں، خون کے قطرے کو، پانی کے قطرے کو بصیر بننے تک کے تمام مراحل پر وہ کہنے لگتا ہے پانی کا قطرہ بصیر بن گیا ہے کوئی اور خالق نہیں، دریاؤں
مان کر کہنے والا کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں. موسیٰ کو بظاہر کمزور ہونے کے باوجود بہت بڑے مادی طاقتور فرعون کے مقابلے میں عزتیں دینے والا کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں. اور موسیٰ کے ہاتھ کو چمکے دینے والا کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں. اور فرعون کو رسوا کرنے والا کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں. مادی دنیا کے تمام اسباب کو کھینچ ہوتے ہوئے فرعون کی طاقت کو زمین بوس کرنے والا کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں. اور یعقوب بینا کو اپنے بیٹے کی جدائی میں بے بس کرنے والا کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں. اور جدا بیٹے کو اپنے باپ تک اپنی تمنائیں پہنچانے میں قاصر کرنے والا کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں. اور اس کی آرزوؤں کو فرشوں سے عرشوں تک پہنچانے والا کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں. اور اس کے ایمانی رتبوں کو بہت اونچا کر کے بند کمروں کو بند تانوں کو اپنے اذنوں سے اس کے ایمان کے بچاؤ کے لیے توڑوانے والا کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں. اور پیغمبروں کو عزتیں دے کے کہنے والا کہنے لگتا ہے کوئی اور خالق نہیں. اور چھوڑیے ایک یتیم کو ساری کائنات میں سید بنا کر کہنے والا کہتا ہے کوئی اور خالق نہیں. ماننے والے نہیں مانتے. ہاں جو ان تمام حقائق کو تسلیم کر کے دل و جان سے رب کی اس اناؤنسمنٹ کو مان لیتے ہیں اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے. ہر قدم کر انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا کا منظر پیش کرتے ہیں. یہ ہے مومن حق. اللہ سبحان اللہ. فرشتے جن کے مقام عبادت پر رش کرتے ہیں وہ ہے مومن حق. جبریل جن کی عبادتوں پہ نازاں ہو وہ ہے مومن حق. جبریل جن کی اقتداؤں پہ فریفتہ ہو وہ ہے مومن حق. جن کے لباس عرشوں پہ جن پہ تبصرہ ہو وہ ہے مومن حق. جن کی چالوں پہ رحمان کا حکم نامہ جاری ہو وہ ہے مومن حق. جن کی تمناؤں پہ قرآن کی وحیاں اترنے لگے یہ ہے مومن حق. اور جن کی الفتوں پہ قرآن اترنے لگے یہ ہے مومن حق. اور جن کی تابعداریوں کا گواہ اللہ کا قرآن بننے لگے وہ ہے مومن حق پکا ہو. اس میں بنیادی صفات ایمان نہیں ہوتی صرف, بلکہ اس میں بنیادی صفات ایمان کی معراج ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس میں بنیادی ایمانی صفات کی معراج ہوتی ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صرف اللہ کی توحید کو ماننے والا نہیں ہوتا, وہ سچائیوں کا پھیلانے والا ہوتا ہے. وہ صرف پیغمبروں کا تابعدار نہیں ہوتا, وہ سنت کو فروغ دینے والا ہوتا ہے. وہ صرف منصف نہیں ہوتا, وہ انصاف کا بول بالا کرنے والا ہوتا ہے. وہ صرف سچا نہیں ہوتا, وہ سچ کی ترویج و اشاعت کرنے والا ہوتا ہے. وہ صرف اللہ کی عبادتیں خود سے کرنے والا نہیں ہوتا, اللہ کی عبادتوں کے لیے رستے ہموار کرنے والا ہوتا ہے.
سبحان اللہ. جی جی اور آگے بڑھیے تو عرض کروں تذکرہ چل رہا ہے مومن کے اس مقام کا جس کے حاصل ہونے پر اسے عبادت کی لذت آتی ہے، اسے عبادت کی لذت آتی ہے، اسے وہ کہے کہ مومن ہے. وہ کیسا مومن ہے جسے الیاذ باللہ عبادت کرنے پر افسوس ہو. میں نے دکان بند کر دی ہے، مسجد ٹوٹ گیا، سب کچھ گاہک آئے ہیں، ہو میں عبادت پڑھنے دے کسی کتنے بھی آئی گا، سارا دن دماغ میں یہ بات چلتی رہی گا تو میں یہ کیسا نہیں. جنازے کے موقع پہ ایمانی جرت کا مظاہرہ کیا، کوئی رسمیں نہیں ہوگی بھائی، برادری ناراض ہوئی، پوری برادری ناراض ہوئی تو حالات کی سنگینی پیشے حال ہوئی. افسوس ہونے لگا، میں نے سمجھایا یار ٹھیک ہے تیرا اپنا من ٹھیک ہے، کدے تو اتنے رولا پا کے لڑائی ہوا نہیں، خیال جنم لینے لگا میں کدھر لگا ادھر پا رہا سارے بیٹھنا رو سکے فلانا میں رو سکیا فلانا میں رو سکیا نہ کرنا ٹھیک سی. یہ مومن اس کو میں کہتا ہوں کہ مومن کو عبادت کی ادائیگی پر ریگریٹ یعنی افسوس نہیں ہوتا، بچے بلکہ سبحان اللہ. قاری صاحب آئے ہیں کافی عرصے کے بعد مجھے غالب شادی کے پروگرام کی دعوت کو پکا کر لیں. سبحان اللہ. اور آج حیران ہے کہ توحیدیوں کے مرکز میں کیسے گفتگو ہوتی ہے. سبحان اللہ. خوش نصیب ہے یہ دوست سارے. علی پور سے کچھ دوست آ گئے، کھانے سے ہمارا بھائی نعمان آ گیا، قاری طاہر صاحب جلال پور سے ماشاء اللہ، بہت سارے پیارے پیارے دوست دور سے تشریف لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب ساتھیوں کو راضی ہے. اللہ اللہ. جیلم سے عثمان صاحب تشریف لائے ہوئے، انس صاحب بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ جوڑی. اللہ اللہ. جی یہ مومن ہے جسے عبادت کی ادائیگی پر افسوس ہو. مومن وہ نہیں ہوتا جسے عبادت کی ادائیگی پر افسوس ہو. مومن وہ ہوتا ہے جسے اپنے رب کی عبادتوں کی ادائیگی پر ناز ہو. اللہ اللہ. اور پھر ایک لمحہ ایک مرحلہ عبادتوں پہ نازا مومن کو وہ زندگی میں محسوس ہوتا ہے، ہونا چاہیے. اسے اپنے رب کی یاد میں اتنی لذت آنے لگے، اتنا سرور آنے لگے کہ وہ سود و زیاں کی کیفیت، اے نقصان تے اے فائدہ تے اے نقصان ملا تے اے فائدہ تے اے نہ ملا تے اے نقصان، اینج کر لیتے ہیں تے اینج کر لیتے ہیں، ان ساری گلاں تو ان ساری باتوں سے مومن بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کو ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہونا چاہیے. اسی لگن کو لگا رہتا ہے اور رب کی رحمتوں کا مستحق بنا رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی
اللہ. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سبحان اللہ تتنزل عليهم الملائكة دينهم من بنا لذت عبادت سے سرشار دل والا سبحان اللہ اللہ کی یاد سے سرور حاصل کرنے والا صدقوں کی ادائیگی سے لذت محسوس کرنے والا جی سجدوں میں لذت محسوس کرنے والا رب کی توحید کے بیان میں لذت محسوس کرنے والا یہ اس کا نام ہے. ظاہر بات ہے یہ جو لگن ہوتی ہے لگن یہ لذت سے جڑی ہوتی ہے. یاد رکھیں کسی بھی شے کی لت اس کی لذت اس کی بنیاد ہوتی ہے. نشے نشے پہ لگتے ہیں اس لیے جو اس کی لذت ہوتی ہے. برائی پہ اڑنے والا برائی پہ اس لیے اڑتا ہے کہ اس کو اس کی لذت ہوتی ہے. حرام کی کمائیاں اس پہ اشراق کرنے والا اس لیے ان پہ اشراق کرتا ہے اسے اس کا چسکا لگ جاتا ہے. کہتے نہیں لوگ یہ منہ اور آگ لگے کہتے نہیں ہمارے راشی کے متعلق کہتے نہیں ہماری زندگی شادی کمرے کے بنا کے منہ ہنستے ہو اللہ 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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سبحان اللہ. یہ بڑا معروف مقام ہے قرآن مجید کا جو توحید پرست طبقات ہیں ان کے بیانات میں آپ کو بڑی دفعہ یہ آیت کریمہ آپ کی سماعت میں سے تک رہے ہیں. سبحان اللہ جی 24واں پارہ سورہ زمر. سبحان اللہ ان الذين قالوا ربنا اللہ کیا ہوگا اس سے پہلے جو ماحول اس ان آیات سے پہلے جو ماحول ہے سورہ زمر میں وہ یہ ہے کہ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن حامیم سجدہ 25واں پارہ ہے 24واں پارہ حامیم سجدہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے چونکہ ابتدا میں سورہ زمر کی آیات پڑھی ہیں تو ادھر دماغ میں گیا اللہ جی پہلے کا ماحول. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر کہنے لگے اب قرآن نہ سنیا کرو. کافر کیا کہنے لگے سبھی بول دیا کافر طبقہ کہنے لگا قرآن نہ سنے کرو تجھے کدھر قرآن دی آواز سنائی دے تے والغو بھی وچ
اپنا لچ تلیا کرو. کافروں کو مزاج بنانے میں آیا اور قرآن کی آواز سے بڑی تنگی ہوگی. جی یہ ماحول ہے. جی وقال الذين كفروا لا تدعوا لهذا القرآن والغوا فيه پیدا کرو. کافر کہنے لگے او میاں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو غالب ہونا چاہتے ہو تو قرآن سے اپنی دوری پیدا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اور مومن عملاً بتانے لگے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن سے اپنا دل کا تعلق قائم کر لو. كتب الله لأغلبن. سبحان الله. اللہ متغلب کافروں کا دعویٰ. اللہ یہ ہمارے اگر میں بات کو تھوڑی سی وسعت دوں تو کہاں سے کہاں چلی جائے گی بات اور کچھ خواب خواب کی ناراضگیاں بھی جنم لینے لگتی. کوتاہیاں تو ہماری ہیں نا. دبے دبے لفظوں میں بات کرے یا کھلی بات کرے معاشرے میں ہے تو یہی مسئلہ بنا ہوا. اور ایڈیٹ ڈیڈیا گلے نل کامیابی نہیں دے ہویا رستہ بنا کے ٹھیک ہے اللہ اللہ تھوڑا رستہ بڑھاؤ تو مطلب پہنچو گے ورنہ تھک ہار کے لاگ رہ جاؤ کلے رہ جاؤ. تنہا ہو جاؤ. وجہ قرآن کہ قرآن سے تمہاری جو لگن اور محبت ہے یہ تو چپ پڑا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور آیت قرآن مجید کی سامنے آ گئی اللہ کی توفیق سے. یعنی سب دسیوں بھی پوائنٹ آؤٹ کری وہ آیت ہے اگر ذہن چاہ رہے. اللہ سبحان اللہ. جی میں اسی سورہ کا اختتام ہے. سبحان اللہ. جی جی اللہ اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں قرآن سے قرآن کی آواز نہ سننا. کیوں؟ اس لیے اللہ اللہ ایک وہ جو خطرہ انہوں نے بھاگا ہے میں اس خطرے کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں. جو کفر میں خطرہ بھاگا ہے قرآن کی آواز کی سماعت سے جو خطرہ بھاگا ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں. سبحان اللہ اللہ اللہ. جی اللہ اللہ. دنیا داروں کی آواز سنے تو دل میں نہیں اترتی. وکیلوں کی آواز سنے تو دل میں نہیں اترتی. بڑے بڑے متقیوں کی آواز سنے دل میں نہیں اترتی. اللہ اللہ. بڑے بڑے عالیشان مصنفوں کی بات سنے تو دل میں نہیں اترتی. بڑے حکمت کے دعویدار بات سنے تو دل میں نہیں اترتی. اس لیے کہنے والوں کو کہنا پڑا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کا دل کا بڑا جوڑ ہے. قرآن کا اور دل کا سبحان اللہ. علی قلبک وإنه لتنزيل رب العالمين.
قرآن نزول اے میرا محبوب آپ کے دل پہ کیا ہے. میں آج کل سوچ رہا ہوں کہ یہ جو قلب ہے یہ کوئی مرئی شے نہیں جس کو دیکھا جا سکے. یہ غیر مرئی کیفیت ہے جس کو قرآن نے کہا کہ وہ جو مومن ہے وہ آئیں گے اللہ کے دربار میں جا بقلب سلیم. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ. کافر کہتے ہیں قرآن سے رشتہ کمزور کرو، اس لیے اس کی آواز کو روکو. ہر آواز سننے والا سن لیتا ہے، ادھر سنی ادھر گھٹ دینا ہے، لیکن قرآن کی آواز میں یہ تاثیر ہے. جب کوئی سننے والا قرآن کی آواز سنتا ہے تو یہ قرآن کی آواز اس کے دل میں اترنے لگتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ قرآن کی آواز اس کے دل میں، سبحان اللہ. جب کوئی قرآن سننے والا قرآن سنتا ہے تو یہ قرآن کی آواز اس کے دل میں اترنے لگتی ہے. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. حبشے کے غلام نے قرآن کی آواز سنی، اس کا دل اجلا ہو گیا. فارس سے آنے والوں نے قرآن کی آواز سنی، ان کا دل اجلا ہو گیا. روم سے آنے والوں نے قرآن کی آواز سنی، ان کا دل اجلا ہو گیا. شاہ حبشہ نے قرآن کی آواز سنی، اس کا دل اجلا ہو گیا. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. قرآن سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری. اللہ اللہ. نجاشی نے، اس کو شاہ حبشہ نجاشی نے، اس کا نام ہے نجاشی نے قرآن کی آواز سنی، اس کا دل اجلا ہو گیا. اس کا دل اجلا ہو گیا. حبشے کے غلام بلال نے قرآن کی آواز سنی، اس کا دل اجلا ہو گیا. تیش سے بھرے ہوئے عمر نے قرآن کی آواز سنی، اس کا دل اجلا ہو گیا. سبحان اللہ. عثمان نے قرآن کی آواز سنی، اس کا دل اجلا ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابہ نے قرآن کی آواز سنی، ان کا دل، یہاں بھی کرم کا تذکرہ ہے، صحابہ کے تذکرے میں. سبحان اللہ. وہ غلبے کی آیت سے مجھے تحریک ہوئی اور بہت ساری آیتیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی. اللہ اللہ. توجہ جی. صحابہ نے قرآن کی آواز سنی، ان کا دل اجلا ہو گیا. اللہ اللہ. ان کے تابعداروں نے قرآن کی آواز سنی، ان کا دل اجلا ہو گیا. اللہ اللہ، اللہ اللہ. ایسا اجلا ہوا، ایسا اجلا ہوا، ایسا پیارا دل بنا کہ میں عرشوں پہ بیٹھنے والا رب کہنے لگا سبحان اللہ. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرت واجر عظیم. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں نبی کے یار، نبی کے صحابہ، ان کا دل اتنا اجلا ہے،
روحانیت کا مرکز بنا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کافر کہتے ہیں قرآن کی آواز نہ سننا. کون کہتے ہیں؟ بڑا سیدھا سیدھا تبصرہ ہے. کون کہتے ہیں؟ بولو سارے. کون کہتے ہیں؟ قرآن کی آواز رکاوٹ ڈالنے والا کافر کہتا ہے. قرآن کی آواز نہ سننا کافر کہتے ہیں. قرآنی بیان نہ سننا کافر کہتے ہیں. قرآنی دعوت نہ سننا کافر کہتے ہیں. قرآن کی دعوت میں رکاوٹ ڈالنا یہ کافروں کا مزاج ہے. کس کا مزاج ہے؟ کس کا مزاج ہے؟ یہ کافرانہ روش ہے بھائی. قرآن کی آواز سے مجتنب ہونا ایک طرف ہونا یہ کافرانہ طرز عمل ہے. کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. یہ کہتے امیاں کافروں کو کہہ رہے امیاں ظالم ہونے جاتے ہو تو قرآن کی آواز سے ادھر ادھر ہو جاؤ. اللہ اللہ. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اوے لوگو میں اللہ بتا رہا ہوں یہ قرآن کی آواز میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو میں اللہ عذاب کا مزہ چکھاؤں گا. چھوڑے گے نہیں. نُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا شدید. اور جو ان کا برا کرتوت ہے قرآن کی آواز میں وہ اس میں بھی ہم ان کو جزا دیں گے. بدلہ ان کا ملے گا. اللہ اللہ. ماحول یہ بنا ہوا ہے. اللہ 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 اللہ. جی اس ماحول میں کہنے والا مومنوں کو تسلی دے کے کہنے لگتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ لقوی عزیز. اللہ 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 نے یہ بات لکھ دی ہے. کوئی کافر غالب نہیں ہو سکتا. کوئی باغی کامیاب نہیں ہو سکتا. کوئی منکر وحی کامیاب نہیں ہو سکتا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ نے لکھ دیا ہے کامیاب اللہ اور اس کے بندے اس کے رسول ہوا کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ماحول میں جب قرآن آواز کو روکنے والا طبقہ قرآن کی آواز کو روک رہا ہے اس ماحول میں اللہ مومنوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. مومن وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی آواز کو سنا ان پہ دل اجلا ہوا نورانیت بڑھی ظلمت کا خاتمہ ہوا. جب ظلمت کا خاتمہ ہوا تو وہ دہائیوں دے کے کہنے لگے ربنا اللہ. اندھیرا مٹا تو کہنے لگے حاجت روا اکیلا اللہ. مشکل گزار اکیلا اللہ. عالم الغیب اکیلا اللہ. عزت دینے والا اکیلا اللہ. حاکم والا اکیلا اللہ. اندھیرا مٹا تو وہ کہنے لگے موت و حیات کا مالک اکیلا. ذلت کا مالک عزت کا مالک اکیلا اللہ رب اللہ. کیا کہنے لگے؟ ہمارا رب کون ہے؟
رہا ہوں میں اللہ جی غلبہ کس کو کہتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں عزت و تخیر کا مقام میں اللہ کس کو دیتا ہوں. جی میرے اللہ تو جواب آنے لگا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. سبحان اللہ. وحی کی اقسام بیان میں 3 قسمیں وحی کی بیان میں. سبحان اللہ. اللہ اللہ میں اللہ جب کسی بندے سے کسی بشر سے کلام کرتا ہوں تو وہی کیسے کیسے میرا کلام اپنے بندوں سے کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آپ کو بات بھلی لگے گی اور انشاءاللہ نہیں اترے گی میں اس کی طرف توجہ کرتا ہوں. اللہ اللہ سبحان اللہ. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. اللہ جب کسی بشر سے بات کرتے ہیں تو وحی کے ذریعے کرتے ہیں. وحی کے ذریعے بات 2 شکلوں میں ہوتی ہے. یا رسول کو بھیجتے ہیں یعنی نمائندہ فرشتہ رسول یا فرشتہ. جی وحی کے ذریعے بات کرنے والا اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے. او من ورائی حجاب یا پردے میں رہ کے وحی کے ذریعے بات کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی اللہ کی بات وہی ہے. اللہ کی بات سارے بولے اللہ کی بات ہے. اللہ کی وحی اللہ کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی وحی اللہ کی سارے بولے اللہ کی وحی اللہ کی اونچی بولے میں ذرا آگے بڑھوں. اللہ کی وحی اللہ کی بات ہے. جی جی اللہ 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 اللہ. جس بندے نے اللہ سے بات کرنی ہے وہ اللہ کی وحی سے تعلق بنائے اللہ اس سے باتیں کرنے لگے گا. اللہ سے یہاں تو خیر مقام نبوت کا تذکرہ ہے لیکن میرے سے اللہ کی بات کا مطلب یہ ہے جب میں پیغمبر کا سچا تابع تھا اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے مجھے لذت آنے لگتی ہے اس کی عبادتوں سے جس کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی جب نمازیں پڑھتا ہے تو اسے اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ وہ رب کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے ساتھ بڑا جانا ہو وہ دیکھنا نہیں چاہیے سبحان اللہ. یہ میں نے اشارہ کی طرح سمجھے جنہیں وہ تھی پورا ہو گئے 100 بندہ بیٹھے ہم اشارہ کر کے بلا دے تو دیکھا تو جاری ہمارا فلانا کام کریں مگر اپنی ضرورت ہے. سنیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ کرے میں اپنی بات کر کے ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ. اگلی آیت رہ جائے گی شاید. اللہ 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 اللہ. عبادت کرنے والا صدقہ نے ڈرا لیکن مقرب نہیں بن سکا. سبحان اللہ. اللہ اللہ نمازی بنا مقرب اللہ کا نہیں بن سکا. سبحان اللہ. اسے عبادت گزار کو اپنے معبود کا مقرب بننا ہے قریبی بننا ہے رب کے بہت قریب جانا ہے
کہ اجدا ماحول ہوئے کہ عرش اولا کے آ یار سبحان اللہ. بندے بیٹھے نے، بستیاں سجی ہوئی ہیں انسانوں سے، بھری ہوئی ہیں. انسانی کائنات میں اللہ مخاطب کر کے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ مخاطب کر گئے اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ سبحان اللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ جب کوئی پوچھنے والا ربنا اللہ کہنے والا دعائی تو پائی نے نا. ربنا اللہ ساڑھا رب کوڑے اللہ کتے وے نظر تے ظاہریہ کرنا نہیں آنگا. ربنا اللہ ظاہریہ کو سے نظر تو نہیں آتا. میں گھر میں جاتا ہوں بظاہر نظر نہیں آتا. میں دکان میں بیٹھتا ہوں بظاہر نظر نہیں آتا. میں مکتب میں جاتا ہوں بظاہر نظر نہیں آتا. جی اللہ کو دیکھنے کے لیے قرب ضروری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. احساس قرب ضروری ہے. سبحان اللہ. جی یہی اللہ کی رؤیت ہے. یہی اللہ کو دیکھنا ہے. یعنی جنہوں پہ دیکھنے ہیں اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزار سکتے ہیں. رؤیت ربانی کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی مرضیوں کے مطابق زندگی گزاروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سجدے کرتا رہا لیکن قرب نہیں ملا. صدقے کرتا رہا قرب نہیں ملا. ریاضتیں کرتا رہا قرب نہیں ملا. اور میں اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا. محمد عربی کی دعوت قرآنی سے نوازا. جب قرآن اور محمد عربی یہ دونوں ملے تو سننے والوں کو ایسا ایمان ملا کہ میں اللہ عرشوں پہ بیٹھ کے اعلان کرنے لگا جو قرآن کی آواز کو سنے اور جمال مصطفیٰ کو قبول کرے وہ دور نہیں. اسے میں انسانی بستیوں میں کہتا ہوں یار وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اب اس کو قرب مل گیا ہے اور کافر کہتے ہیں قرآن کی آواز میں روکے ڈالو. انہیں کیا پتا ہے عزتیں کیا ہوتی ہیں. کائنات انسانی اگر عزتیں دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھیے ایک یتیم کائنات کا سید بن گیا ہے. دیکھیے ایک یتیم مکہ امام الانبیاء بن گئے ہیں. یتیم مکہ خاتم النبیین بن گئے ہیں. یتیم مکہ کائنات انسانی کے سید قرار پائے ہیں. دیکھیے مکے کے ایک یتیم منظور نظر خدا بن چکے ہیں. دیکھیے تو صحیح اللہ اللہ مکے کا ایک یتیم ملائکہ اس کی عبادتوں پہ ناز کر رہے ہیں. دیکھیے تو صحیح مکے کا ایک راتوں کا شرف پا چکا ہے. دیکھو تو صحیح مکے کا ایک یتیم رب کا اتنا مقرب ہو چکا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی کا مصداق بن چکا ہے. پتہ ہے یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے قاری صاحب وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ترجمہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا. اگلے جمعے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی اللہ توفیق دے. وَكَذَلِكَ ان تمام عزتوں میں جو یتیم کو ملی ہے ان عزتوں کے اندر ان کے پیچھے ایک راز ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے اس یتیم کے سینے کو روحًا من امرنا اپنے امر کی روح قرآن کے نزول والا سینہ عطا. جس بندے کو قرآن کی روحانیت مل جائے اس کو ہم عزت عطا فرماتے ہیں.